ارد کا ذہن کوئی ایسا منصوبہ سوچنے میں مصروف تھا جس سے خطرہ کم سے کم لیکن کامیابی کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہوں۔ قتیبہ بن مسلم نے بیکن کو 87 ہجری میں فتح کیا تھا، لیکن اب 88 ہجری شروع ہو چکا تھا اور موسم سرما اپنے عروج پر تھا۔ 88 ہجری چند واقعات کے لحاظ سے بہت اہم سال ہے، اگرچہ ان واقعات کا تعلق ہماری داستان کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن جب ہماری داستان 88 ہجری میں داخل ہو چکی ہے تو ان واقعات کا ذکر کرنا بے جا نہ ہوگا۔ ان واقعات میں ایک تو قلعہ توانیہ کی تسخیر ہے، دوسرا واقعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر نو ہے۔ ربیع الاول 88 ہجری شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، جنہیں عمر ثانی بھی کہا گیا ہے۔ بعد میں انہیں خلافت کی ذمہ داری بھی سونپی گئی، لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے۔ بہرحال ذکر چل رہا تھا ربیع الاول 88 ہجری کا۔ ایک دن مدینہ میں ایک قاصد داخل ہوا، اس کا حلیہ قدرے بگڑا ہوا تھا اور اس نے اپنا عمامہ بھی بیتکا سا باندھا ہوا تھا۔ لوگوں کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ قاصد خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے کوئی پیغام لایا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ پیغام کیا ہے، اس لیے لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ قاصد لوگوں کو چہمگوئیوں میں مصروف چھوڑ کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور ولید کا پیغام انہیں دیا۔ اس پیغام میں لکھا تھا کہ خلیفہ کی خواہش ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کی جائے تاکہ نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے یہ حکم بھیجا گیا تھا کہ ازواج مطہرات کے حجرے بھی اگر مسجد میں شامل کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ حکم میں یہ بھی تحریر تھا کہ اگر ممکن ہو تو مسجد کے سامنے کا حصہ بھی کچھ اور بڑھا دیا جائے اور آس پاس کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کر دیے جائیں۔ خلیفہ کے مطابق اگر ایسا کر دیا جاتا تو مسجد کا طول 200 گز اور اسی طرح عرض بھی 200 گز ہو جاتا تھا۔ مسجد کے سامنے جو گھر تھے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ننہال کے تھے، اس لیے یہ گھر خریدنا مشکل نہ تھا، اسی لیے خلیفہ نے انہیں لکھا تھا مسجد کے سامنے کے گھر خرید کر مسجد میں شامل کر لیں، اور آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ مسجد کے سامنے آپ کے ننہالی رشتہ داروں کے مکانات واقع ہیں، وہ آپ سے تعاون کریں گے۔ پیغام میں مزید لکھا تھا، اور اگر ان میں کوئی شخص مکان دینے سے انکار کرے تو آپ شہر والوں سے ان مکانات کی صحیح قیمت کا اندازہ کرا کے نقد قیمت ان کے مکانات کے مالکوں کے حوالے کر دیں اور پھر مکانات کو منہدم کروا دیجیے۔ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں بھی موجود ہیں، انہوں نے پہلے بھی ایسے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں توسیع کروائی تھی، اور انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ مسجد کے پاس کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کر دیے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ کا پیغام ملا تو انہوں نے ان مکانات کے مالکوں کو بلا بھیجا۔ جس وقت خلیفہ کا قاصد عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اس وقت ان مکانات کے مالک بھی ان کے پاس موجود تھے۔ چنانچہ جب انہیں خلیفہ کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا تو وہ لوگ رقم کے عوض اپنے مکانات مسجد کے لیے دینے کے لیے تیار ہو گئے، جو انہیں ادا کر دی گئی۔ جس وقت ولید نے یہ پیغام بھیجا تھا اس کے تھوڑے عرصے بعد اس نے فن تعمیر کے ماہرین بھی مدینے بھیج دیے۔ ابھی یہ ماہرین مدینے نہیں پہنچے تھے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ ابھی صرف مدینہ کے کاریگر ہی تعمیر کے کام میں حصہ لے رہے تھے۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات کے حجروں کو منہدم کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو ولید بن عبد الملک کے بھیجے ہوئے کاریگر بھی مدینہ پہنچ گئے۔ روایت ہے کہ مسجد کے انہدام اور تعمیر کی نگرانی کا کام عمر بن عبدالعزیز نے صالح بن کیسان کے ذمہ لگایا۔ نیز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہدام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خود بھی شریک ہوئے۔ مدینہ کے اور بھی سرکردہ ان کے ساتھ شامل تھے۔
تاریخوں میں جن لوگوں کے نام آتے ہیں وہ یہ ہیں: قاسم، سالم، ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، خارجہ بن زائد اور عبداللہ بن عمر۔ یہ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مسجد کی نئی عمارت کے نشان بتاتے جاتے اور وہ نقشہ پر ان کے مطابق نشان لگاتے جاتے تھے۔ جب مسجد کی بنیادیں رکھی گئیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان اشخاص نے بھی بنیادیں قائم کرنے میں حصہ لیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خواہش تھی کہ مسجد وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہو، چنانچہ اس نے کیسر روم کو خط لکھا۔ خط میں اس نے کیسر روم کو کہا: میں نے چونکہ مسجد نبوی کے انہدام اور پھر نئے سرے سے تعمیر کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ بھی اس کام میں میری امداد کیجیے۔ یہ پیغام پڑھ کر کیسر روم نے 1,00,000 مسکال سونا، 100 معمار اور 40 اونٹ جن پر منقش اور کندہ کیے گئے پتھر لدے ہوئے تھے ولید بن عبد الملک کے پاس بھجوا دیے۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان شہروں سے جو اس کے حکم سے نامعلوم وجہ کی بنا پر مسمار کر دیے گئے تھے، خوبصورت اور میناکاری کیے گئے پتھر تلاش کرا کے خلیفہ کے پاس بھیجے۔ پھر خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ تمام سامان مدینہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس روانہ کر دیا، جنہیں مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور یوں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ارد کو دروان خزاں نے قتیبہ بن مسلم کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ اب وہ اس فکر میں کھویا ہوا تھا کہ قتیبہ کو کس طرح قتل کیا جائے۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا، لیکن اسے کوئی ترکیب نہیں سوج رہی تھی۔ وہ اس وقت دروان خزاں کے محل کے اس کمرے میں تھا جہاں اسے ٹھہرایا گیا تھا۔ جب کافی دیر تک کوئی بات اس کے ذہن میں نہ آئی تو وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر ارد بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ اسے ارد اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ اسے کئی بار ملاقات بھی کر چکا تھا۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ دروان خزاں کے حرم کا نگینہ تھی۔ گویا اس کے بغیر اس کا حرم ویران اور بے آباد نظر آتا تھا۔ اس کا نام روزی تھا۔ اگرچہ حرم کی لڑکیوں پر پابندی ہوتی تھی کہ وہ کسی باہر کے آدمی سے نہیں مل سکتی تھی، لیکن موقع ملتے ہی یہ لڑکیاں اپنے چاہنے والوں کے پاس چلی جاتی تھیں۔ اگرچہ عورت کی عمر زیادہ ضرور تھی، لیکن اس کے سراپے میں ایک کشش تھی جس نے روزی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ گو دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاں محبت کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ دو جسم تھے اور جسمانی محبت کے قائل تھے، اور اب اسی جسمانی محبت کی تسکین کا جذبہ روزی کو ارد کے پاس لایا تھا۔ روزی نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اچھا ہوا روزی، ارد نے دروازہ بند کرتے دیکھ کر کہا، تم آ گئیں۔ میں سخت بوریت کا شکار ہو رہا تھا۔ آہستہ بولو، روزی نے ارد کو گویا تلقین کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ ارد نے سوال کیا۔ نہیں، خاص بات تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ روزی نے کہا تو ارد ہنس دیا۔ ویسے تمہارا بھی جواب نہیں، ارد نے روزی کے بالوں کو تولتے ہوئے کہا۔ روزی اب اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ ویسے میں رات کو آتی، لیکن تمہیں معلوم ہے رات کو دروان خزاں کی خوابگاہ کو آباد کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اسی وقت آ گئی ہوں، پھر کبھی وقت ملتا یا نہ ملتا۔ روزی نے گویا بات پوری تفصیل سے سنا دی۔ تمہیں کسی نے آتے تو نہیں دیکھا؟ ارد نے سوال کیا۔ نہیں، کسی نے آتے نہیں دیکھا، روزی نے ارد کے بازوؤں میں جھولتے ہوئے کہا۔ پھر یکدم سیدھی ہو کر بولی، آج تم کچھ بجھے سے، کچھ پریشان سے لگ رہے ہو۔ روزی نے گویا ارد کے چہرے کی پریشانی پڑھ لی تھی، جسے وہ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ارد اگرچہ ایک قابل جاسوس تھا اور اس کی ایک عمر اس کام میں گزر گئی تھی، اس لحاظ سے وہ اداکاری کا ماہر تھا، لیکن روزی کے سامنے وہ چھوٹا سا بچہ بن جاتا تھا اور اپنے پیشے کے تمام اصول بھول کر تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ دیتا تھا۔ ہاں، کچھ بات ہی ایسی ہے،
ارد نے روزی کا سوال سن کر جواب دیا۔ کیا بات ہے، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ روزی نے پوچھا۔ تم سے کیا بات چھپانی، ارد نے اسے بتاتے ہوئے کہا۔ دروان خزاں نے مجھے حکم دیا ہے کہ قتیبہ بن مسلم کو قتل کروا دوں۔ میں نے اس کام کو آسان سمجھتے ہوئے خوشی سے کرنے کی حامی بھر لی، لیکن جب میں نے اسے قتل کرنے کی تدابیر پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا میں اسے سمجھ رہا تھا۔ تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ روزی نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے سوال کیا۔ سوچنا کیا ہے، ارد نے جواباً کہا۔ جب میں یہ کام کرنے کی حامی بھر ہی چکا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ اب یہ کام کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، چاہے میں کامیاب ہوں یا ناکام رہوں۔ تو تم نے قتیبہ کو قتل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ روزی نے پوچھا۔ ابھی تک تو میں نے کوئی منصوبہ ترتیب نہیں دیا، سوچ رہا ہوں 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے جاؤں، وہاں جا کر پہلے اس کے معمولات کا جائزہ لوں، پھر کوئی حکمت عملی طے کروں گا، ارد نے پوری وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ سنا ہے قتیبہ بہت قابل اور زبردست صلاحیتوں کا مالک شخص ہے، روزی بولی۔ ہاں یہ تو ہے، ارد نے جواب دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بیکن میں جب اس کی فوج محاصرے میں آ چکی تھی اپنی فوج کو بچا نہ سکتا۔ اس نے نہ صرف اپنی فوج کو بچایا بلکہ بیکن ہی فتح کر لیا۔ ماحول پر کچھ دیر خاموشی طاری رہی، شاید وہ تصور میں بیکن فتح ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت ارد نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس نے لہجے پر خمار طاری کرتے ہوئے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، اور روزی نے اس کے لہجے میں شامل خمار کو بھانپ لیا۔ پھر ان دونوں پر خمار چھاتا گیا اور وہ اس خمار میں بہتے چلے گئے، اور جب یہ خمار ٹوٹا تو وہ ایک گناہ کے مرتکب ہو چکے تھے، لیکن ان کے معاشرے میں یہ کوئی عیب نہ تھا، وہ اس پر فخر کرتے تھے اور فخر کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ کھلے عام اسے اپنی تہذیب کا حصہ قرار دیتے تھے، اور جب کوئی قوم کسی برائی کو اپنی اقدار کا حصہ سمجھ کر اس پر فخر کرتی ہے تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم لاکھوں برائیوں کو اپنے اندر پال کر ان پر نازاں ہیں کہ شاید یہ عزت کی نشانیاں ہیں، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہر وہ برائی جو ہم میں پیدا ہوتی ہے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری پوری قوم کو تباہی سے ایک قدم قریب کر دیتی ہے، اور جب خدا نہ خواستہ یہ تباہی ہمارا مقدر کر دی گئی تو بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہ بچے گا۔ روزی تو ایک گناہ اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، لیکن ارد پھر اسی سوچ میں کھو گیا کہ وہ اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوگا۔ جانے سے پہلے وہ روزی کو دوبارہ بلانا نہ بھولا تھا، اور روزی بھی آنے کا وعدہ کر کے گئی تھی۔ ارد کے کچھ دن تو اسی طرح گزر گئے۔ روزی تو اس سے ملنے نہ آئی، لیکن دروان خزاں کی طرف سے اس کے لیے ملاقات کا پیغام ضرور آ گیا۔ یہ پیغام ملتے ہی وہ دروان خزاں سے ملنے چلا گیا۔ اس وقت وہ ایک شاندار کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز سے فرعونیت، غرور اور تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو بخارا کی بجائے پوری دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہو۔ ارد نے جھک کر شاہی آداب کے مطابق سلام کیا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہی آداب کا خیال نہ رکھنا صرف اور صرف موت کی طرف پہلا اور آخری قدم ہوتا تھا۔ سلام کر کے وہ سیدھا کھڑا ہوا تو دروان خزاں نے کہا، کہو ارد، پھر تم مرو کب روانہ ہو رہے ہو؟ جب عالی مقام کا حکم ہو، ارد نے دروان خزاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری یہ خواہش ہے کہ تم 2 ہفتے یہاں ٹھہرو، پھر مرو چلے جاؤ۔ اس نے گویا ارد کو حکم دیا تھا، اور ارد کی کیا مجال کہ وہ بادشاہ کے سامنے کچھ بولتا، اس لیے اس نے صرف سر ہلا دیا۔ اس کی اگر کچھ عزت اور رعب تھا تو وہ بیکن میں اور بیکن کے گورنر کے سامنے تھا، لیکن اس وقت وہ نہ بیکن میں تھا اور نہ بیکن کے گورنر کے سامنے تھا، بلکہ وہ بخارا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا، جو اسے صرف اس حد تک جانتا تھا کہ وہ بیکن میں محکمہ جاسوسی کا ایک اعلیٰ افسر تھا۔ تم نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کسے منتخب کیا ہے؟ دروان خزاں نے سوال کیا۔ عالی مآب، بخارا میں میرے جاننے والے بہت کم لوگ ہیں،
اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے چند بہادروں کو میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ اس نے جواب دیا، اچھا اب تم جاؤ، تمہیں کل اطلاع مل جائے گی کہ تمہارے ساتھ کون کون جائے گا۔ دروان خزاں نے اسے جانے کا حکم دیا تو وہ واپسی کے لیے مڑا، لیکن دروان خزاں کی آواز نے اسے روک لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن یہ بہتر ہوتا اگر تم اپنی پسند مجھے بتا دیتے، کیونکہ تم بیکن میں محکمہ جاسوسی کے ایک قابل افسر رہ چکے ہو، اور بہرحال اس معاملے میں تمہاری معلومات مجھ سے زیادہ ہیں۔ جناب، میں آپ کو کل اپنی پسند سے آگاہ کر دوں گا۔ ارد نے جواب دیا تو دروان خزاں نے سر ہلا دیا اور ساتھ ہی اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں سے نکل کر وہ کچھ دیر شہر میں گھومتا رہا، پھر اسے کوئی خیال آیا، وہ ایک طرف چل پڑا۔ چند گلیاں اور موڑ مڑنے کے بعد اس نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد کسی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے والا ارد ہی کی عمر کا ایک شخص تھا، جس کے بالوں میں چاندی جھلک رہی تھی۔ اس نے دروازے میں ارد کو کھڑا دیکھا تو خوشی سے اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ یہ بخارا میں موجود ارد کے چند دوستوں میں سے ایک تھا۔ جب سے ارد بخارا آیا تھا وہ اپنے کسی دوست سے نہیں ملا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ کسی دوست سے ملنے آیا تھا۔ اس کا دوست سمجھا کہ شاید ارد ابھی ابھی بخارا پہنچا ہے، شاید اسی لیے اس نے فوراً ہی سوال کیا، ارد یار تم کب آئے؟ شاذر، ارد نے اس کا نام لیتے ہوئے جواب دیا، میں 3-4 دن ہوئے ہیں بخارا آیا ہوں۔ اچھا اندر چل کر بیٹھو، تسلی سے باتیں کریں گے۔ شاذر نے ارد کے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا، اور ارد اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شاذر نے ارد کو مہمان خانے میں بٹھایا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سراہی اور 2 گلاس تھے۔ اس نے یہ چیزیں ایک تشتری میں سجا رکھی تھیں۔ یہ چیزیں میز پر رکھتے ہوئے وہ ارد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم 4 دن پہلے کے آئے ہوئے ہو اور مجھ سے ملنے اب آئے ہو؟ اس کے لہجے میں شکوہ صاف جھلک رہا تھا۔ یار کچھ مصروفیات ہی ایسی تھیں، ارد نے جواب دیا۔ کچھ مجھے بھی بتاؤ، تمہاری مصروفیت کیا تھی؟ ویسے تم بہانے بڑے ماہرانہ انداز میں کرتے ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارد بھی بے اختیار ہنس دیا۔ میں بہانے نہیں کر رہا، ارد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بیکن کا شہر مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، اسی لیے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ ارد یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں گورنر نے بغاوت بھی کی تھی، جسے مسلمانوں نے 1 ماہ میں کچل کر رکھ دیا۔ شاذر نے گویا اپنی معلومات ارد کے سامنے رکھ دی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ارد نے اس کی معلومات کو پسند کرتے ہوئے کہا۔ دراصل ان کا امیر قتیبہ بن مسلم ایک زبردست آدمی ہے۔ مسلمان جو فتوحات حاصل کر رہے ہیں اسی کے دم سے ہیں۔ پہلے انہوں نے بلخ میں ہونے والی بغاوت کچل دی، پھر کفتان اور آس پاس کے علاقے حاصل کر لیے، اور اب بیکن فتح کر لیا ہے۔ ارد کہتا جا رہا تھا، اگر ایک یہ شخص نہ رہے تو مسلمان کافی عرصے کے لیے معذور ہو جائیں گے، اور ان میں آگے بڑھنے کی ہمت بہت عرصے تک سلب ہو جائے گی۔ اس لیے اس شخص کا خاتمہ ضروری ہے۔ دروان خزاں نے فیصلہ کیا کہ اسے کسی طرح قتل کروا دیا جائے، اور اس نے یہ کام میرے سپرد کیا ہے۔ ارد یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ تو اب تم نے کیا سوچا؟ شاذر نے ارد کو شراب پیش کرتے ہوئے کہا۔ سوچنا کیا ہے، یہ کام تو مجھے کرنا ہی ہوگا، ارد نے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ دروان خزاں یہی چاہتا ہے کہ میں چند آدمی ساتھ لے کر جاؤں، لیکن اس کی خواہش ہے کہ یہ آدمی میری مرضی کے ہوں تاکہ میں ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکوں۔ تم نے کس کس کا انتخاب کیا ہے؟ ارد کے خاموش ہوتے ہی شاذر بولا، میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ ارد نے شاذر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو تم سوچ سکتے ہو کہ ہمارے حصے میں کیا کچھ آئے گا۔ دروان خزاں ہمیں دولت سے نواز دے گا، اس کے ساتھ کوئی اچھا اور بڑا عہدہ بھی ہمارا منتظر ہوگا۔ ارد نے گویا اسے سبز باغ دکھانے شروع کر دیے۔
مجھے اگرچہ ان چیزوں سے دلچسپی نہیں، شاہزر نے فوراً ہی کوئی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس کا یہ فیصلہ عورت کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ شاہزر اسے چند آدمی تو دے دے گا، لیکن خود جانے کا خیال تک دل میں نہیں لائے گا۔ وہ مشکور نگاہوں سے شاہزر کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ شاہزر نے اس کی آنکھوں کا پیغام پڑھتے ہوئے کہا۔ تم میرے دوست ہو، اگر میں تمہارے کام نہیں آؤں گا تو اور کون تمہارے کام آئے گا؟ شاہزر نے قدرے بنتے ہوئے کہا۔ حالانکہ اس کے اس فیصلے کے پیچھے اس لالچ کا بہت دخل تھا جو ارد اسے دے چکا تھا۔ تم نے تو میری ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے، ارد نے پھر مشکور لہجے میں کہا۔ اچھا بس، شاہزر کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اب یہ بتاؤ تمہیں اور کتنے افراد چاہیے؟ میرے خیال میں ہم 2 ہی کافی ہیں، ارد نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ کیا ہم دونوں بوڑھے اسے قتل کر دیں گے؟ شاہزر نے منہ بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اب اتنے بوڑھے بھی نہیں، صرف چند بال ہی سفید ہوئے ہیں، اور دوسرا ہم نے اسے عقل استعمال کر کے قتل کرنا ہے۔ ارد نے اسے جواب دیا تو اس نے ایسے سر ہلا دیا جیسے ارد کی بات اس کے دل کو لگی ہو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، ارد نے اٹھتے ہوئے کہا، تو شاہزر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ جانا کب ہے؟ شاہزر نے سوال کیا۔ تم تیاری شروع کر دو، ہم 3-4 دن تک روانہ ہو جائیں گے۔ اگرچہ دروان خزاں نے 2 ہفتے رکنے کے لیے کہا ہے، لیکن میں اس سے اجازت لے لوں گا۔ ارد نے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر باہر نکل آیا۔ ارد کے جاتے ہی شاہزر نے اپنی ضرورت کا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دولت کے انبار رقص کر رہے تھے، اور وہ تصور میں اپنے آپ کو شہر کا امیر ترین آدمی سمجھ رہا تھا۔ شاہزر کے پاس سے ہو کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ ابھی اسے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ روزی آ گئی۔ روزی کی آمد خلاف توقع تھی، کیونکہ وہ 3-4 دن ٹھہر کر آنے کا کہہ گئی تھی، لیکن 3-4 دن گزرنے کے باوجود وہ نہیں آئی تھی، تو ارد کو اس کے آنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے کی طرح اندر آتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا اور بغیر کسی جھجک کے ارد کے ساتھ جا بیٹھی۔ اسے جھجک کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اس کے اور ارد کے درمیان کیا چیز ڈھکی چھپی تھی؟ وہ جب آتی تھی تو ارد پر خمار طاری کر دیتی تھی، اور اب بھی یہ خمار ارد پر طاری ہو گیا تھا۔ ارد، روزی نے مخمور آواز میں کہا۔ کیا ہے؟ ارد نے اسی لہجے میں پوچھا۔ ارد، چند دن بعد تم چلے جاؤ گے نا؟ روزی نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں جیسے حسرت تھی۔ ہاں چلا جاؤں گا، لیکن جلد واپس آؤں گا، ارد نے جواب دیا۔ لیکن تمہارے بغیر تمہاری روزی کیا کرے گی؟ روزی نے کہا تو ارد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارد نے سوال کیا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، روزی کہنے لگی، کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارد نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اول تو دروان خزاں اس کی اجازت نہیں دے گا، اور اگر میں اس سے اجازت مانگوں گا تو جانتی ہو میری کم از کم سزا کیا ہوگی؟ میری کم از کم سزا موت ہوگی۔ لیکن ہمیں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ میں جس طرح چپکے سے تم سے ملنے آتی ہوں، اسی طرح چپکے سے جس جگہ کہو گے پہنچ جاؤں گی۔ تم مجھ سے اس لیے مل لیتی ہو کہ میں محل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ تم شاید جانتی نہیں کہ تمہارا محل سے نکلنا تمہیں موت کے منہ میں دھکیل دے گا، اور اس وقت دروان خزاں یہ نہیں دیکھے گا کہ تم اسے کتنی چہیتی ہو۔ تو پھر تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ روزی نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ اس بار ارد کے لہجے میں اعتماد تھا۔ لیکن تم خود محل سے باہر نہیں نکلو گی، بلکہ میں اور میرے ساتھی تمہیں اغوا کریں گے۔ یہ تو بہت مشکل اور خطرناک کام ہے، روزی نے کام کر کہا۔ نہیں، اس کام میں خطرہ کم ہے، ارد کہنے لگا۔ تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ جس رات میں کہوں اس رات دروان خزاں کی خوابگاہ میں جانے کے بجائے بیماری کا بہانہ لگا کر اپنے کمرے میں رکی رہنا۔ پھر میں اور میرے ساتھی تمہیں وہاں سے اغوا کر لیں گے اور ہم مرو روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن تم یہ کام کرو گے کس دن؟ روزی نے خوش ہو کر سوال کیا۔ جس دن ہم مرو روانہ ہوں گے۔
اسے اگلے دن تو بیماری کا بہانہ کرو گی اور اسی رات تمہیں اغوا کر لیا جائے گا۔ عورت نے جواب دیا تو روزی ہنسنے لگی۔ وہ اب مطمئن تھی اور کچھ دیر بعد وہ عورت کے پاس سے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد عورت اور شاذر مرو کی طرف جا رہے تھے۔ عورت نے دروان خزاں سے مرو جانے کی اجازت لے لی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ صرف ایک آدمی جائے گا۔ اب انہیں مرو روانہ ہوئے دوسرا دن تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروان خزاں کا محل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، البتہ راہداریوں میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ محل میں اگر کوئی جاگ رہا تھا تو وہ محل کے محافظ تھے۔ ہر چیز پر سکون طاری تھا۔ اسی وقت ایک راہداری میں دو سائے نمودار ہوئے۔ یہ جو بھی تھے محل کی چھت کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر راہداری میں ٹھہر کر آہستہ آہستہ ایک طرف جانا شروع کر دیا۔ ایک نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی، شاذر میرے پیچھے پیچھے رہنا، اور شاذر نے سر کے اشارے سے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرے گا۔ یہ عورت اور شاذر تھے جو روزی کو محل سے اغوا کرنے آئے تھے۔ عورت چونکہ محل کے کونے کونے سے واقف تھا، اس لیے وہ اس راستے پر چل دیا جو دروان خزاں کے حرم کی طرف جاتا تھا۔ اگرچہ اس کی رفتار اب بڑھ چکی تھی، لیکن اس نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ شاذر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایک موڑ مڑتے ہی وہ کھٹکا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ موڑ موڑ کر جو راہداری آتی تھی اس میں ایک محافظ پہرے دار تھا۔ یہ عورت کی خوش قسمتی تھی کہ جب وہ موڑ مڑا اس وقت پہرے دار کا منہ دوسری طرف تھا۔ دونوں دیوار سے لگے پہرے دار کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ عورت کو امید تھی کہ واپسی پر پہرے دار راہداری کے اس موڑ تک ضرور آئے گا، اور پھر عورت کے اندازے کے عین مطابق یہی ہوا۔ جو ہی وہ پہرے دار راہداری کے موڑ پر پہنچا، عورت نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا اور پھر ایک زوردار ہاتھ اس کی گردن پر مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ عورت جانتا تھا کہ اب یہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ اسے بے ہوش کرنے کے بعد عورت نے شاذر کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے چلا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ محتاط تھا۔ آگے ایک اور موڑ آیا۔ سامنے سے راستہ بند تھا، لیکن اس سے دائیں بائیں راستہ جاتا تھا۔ اس موڑ پر رک کر عورت نے دائیں بائیں دیکھا۔ بائیں طرف تو راستہ صاف تھا، لیکن دائیں طرف جانے والی راہداری سے کچھ آگے جا کر ایک اور راستہ نکلتا تھا، جو اس راہداری کے متوازی تھا جس میں اس وقت وہ دونوں کھڑے تھے۔ اس راہداری میں ایک پہرے دار پہرا دے رہا تھا۔ وہ پہرے دار عورت کو اس طرح نظر آ گیا کہ اس وقت وہ راہداری کے کونے سے واپس مڑ رہا تھا۔ جو ہی وہ واپس مڑا، عورت اور شاذر تیزی سے لیکن دبے پاؤں آگے بڑھ گئے، اور جب وہ موڑ سے گزرے تو پہرے دار کا منہ دوسری طرف تھا۔ کچھ آگے جا کر عورت نے ایک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی کوئی اور نہیں، روزی تھی۔ جو ہی دروازہ کھلا وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ عورت نے روزی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے ڈھونڈ کر ایک چوغا روزی کے سر پر ڈال دیا۔ وہ تینوں وہاں سے نکلے اور پھر وہ محل سے بھی نکل گئے۔ اب ان تینوں کا رخ مرو کی طرف تھا۔ جب بے ہوش پہرے دار کو ہوش آیا تو رات کی سیاہی دھل رہی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا پہرے داروں کے کماندار کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ محل میں کوئی گڑبڑ لگتی ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ کیسے بے ہوش ہوا۔ اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اسے کس نے بے ہوش کیا، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ پہرا دیتا ہوا راہداری کے موڑ پر پہنچا جب کسی نے پیچھے سے اس کو گردن سے پکڑ لیا، اور پھر ایک زوردار ہاتھ اس کی گردن پر لگا اور اس کا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔ یہ واقعات سن کر پہرے داروں کے کماندار نے محافظ دستے کے سپاہیوں کو محل میں ادھر ادھر دوڑا دیا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ محل میں کوئی خلاف معمول تو نہیں۔ سپاہیوں کو حکم دینے کے بعد وہ سیدھا دروان خزاں کی خوابگاہ کی طرف گیا۔ اس کے خیال میں اس واقعے کی اطلاع دروان خزاں کو دینا ضروری تھی۔ اس وقت دروان خزاں سو رہا تھا۔
اسے اٹھایا گیا۔ وہ اتنی جلدی اٹھائے جانے پر غصے میں آ گیا۔